میں گزارش کروں گا جناب تفیق بٹ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، سجاد میر صاحب، سہیل برائے صاحب، ذیشان امجد صاحب، عطا صاحب، ڈاکٹر امجد خیل صاحب، معزز حضرات، یہ بہت ہی ایک دکھ کا مقام ہے ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اردو ادب کے لیے بھی، امجد اسلام امجد صاحب کا چلے جانا. یہاں چونکہ مختصر بات کرنے کی روایت ڈالی اور سب نے مختصر بات کی ہے، تو ان کے ساتھ ایک بہت ہی طویل رفاقت ہے 1994 سے، اور ہم نے بہت سے سفر کیے جس طرح ابھی سعود عثمانی صاحب فرما رہے تھے، اور میں نے بیرون ملک بھی ان کے ساتھ بہت سفر کیے. برطانیہ ان کے ساتھ گئے، ناروے گیا، قطر گیا ان کے ساتھ، شارجہ. تو کہتے ہیں کہ کسی کو صحیح معنی میں جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کیا ہے. تو سفر میں امجد اسلام امجد صاحب جب بہت پہلے 96 میں ہم ناروے گئے تھے، تو اس کے بعد تو سفر میں پہلے امجد اسلام امجد صاحب اپنی شاعری کے لحاظ سے، ڈرامہ کے لحاظ سے تو بہت بڑے آدمی تھے. کالم تو انہوں نے بہت بعد میں لکھنے شروع کیے. تو سفر میں ہمیں پتہ چلا کہ بطور ایک انسان وہ اپنی شاعری اور اپنے ڈرامے سے بھی بڑے ہیں، اور یہ بڑا پن، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، جونیئرس کی سرپرستی کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا، یہ فطری طور پہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب اللہ کسی کو بہت زیادہ نواز دیتا ہے کسی بھی شعبے میں، اور اگر اس کی تربیت، اس کا خون، اور اگر اس کے جو ہے وہ فطری طور پر اچھا ہو، تو اس میں مزید عاجزی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ یہ عاجزی امجد اسلام امجد صاحب کو جب بحیثیت ایک شاعر کے مقام ملا یا بحیثیت ایک ڈرامہ نگار کے مقام ملا تو تب ان میں پیدا ہوئی. یہ عاجزی ان میں یہ وہ فطری طور پہ ایک عاجز انسان تھے، جس طرح سہیل برائے صاحب ہیں اور شامی صاحب ہیں، ہمارے اور کئی لوگ ہیں. اللہ نے انہیں زندگی میں بہت ترقی دی، بہت عروج دیا. تو اس میں ان کی محنت اور ان کی صلاحیت، ان کا علم، سب چیزوں کا بہت اہم کردار ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی عاجزی اور انکساری جو ہے اس کا بھی بہت اہم کردار ہے. تو میری پہلی ملاقات امجد اسلام امجد صاحب سے یہ تھی کہ 94 میں جب ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، تو مجلس اقبال گورنمنٹ کالج لاہور کی، تو ہم اس کے امجد خیل صاحب بھی شاید میرا خیال ڈراگین ہیں. تو مجلس اقبال کا میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا، تو ہم نے سوچا کہ ایک مشاعرہ کرواتے ہیں بخاری آڈیٹوریم میں. تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ امجد اسلام امجد صاحب کی صدارت کرواتے ہیں. اب امجد اسلام امجد صاحب کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ MAO کالج میں پڑھاتے ہیں. میں اور میرے دو دوست بغیر ان سے وقت لیے، یا ظاہر ہے اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، فون نہیں ہوتے تھے، ایک PTCL ہوتا تھا، اس پہ بھی رابطہ بہت ہی مشکل سے ممکن ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے گھروں میں. تو ہم بغیر ان سے پوچھے، بغیر ان کی اجازت لیے MAO کالج میں چلے گئے ان کے پاس، اور ہم نے جو گیٹ پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ امجد اسلام امجد صاحب سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے اور وہ کالج میں ہیں. تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ جا رہے ہیں. تو امجد صاحب اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. ہم بھاگے بھاگے ان کے پیچھے پہنچے، اور ہمارا خیال تھا کہ چونکہ ہم بغیر پوچھے آگے ہیں تو یہیں کھڑے کھڑے وہ ہمیں ڈال دیں گے کہ جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے یا میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہیں جب ہم نے بتایا کہ گورنمنٹ کالج سے آئے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے گئے اپنے کمرے میں، جو اردو ڈپارٹمنٹ کا کمرہ تھا. وہاں پہ طفیل دارا صاحب بھی تھے، عطا اللہ قاسمی صاحب بھی وہاں بیٹھتے تھے، اور بہت سے لوگ. وہاں لے جا کے انہوں نے ہماری بات سنی، ہمیں چائے پلائی، اور کہنے لگے کہ بھائی اتنا بڑا کالج ہے تو آپ مجھے بلا رہے ہیں، تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ احمد ندیم قاسمی صاحب سے صدارت کروائیں.
اب یہ ان کا اور ایک بڑا پن ہمارے سامنے آیا کہ ہم تو صدارت کے لیے کہہ رہے ہیں امجد اسلام امجد صاحب سے، اور وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمن ندیم قاسمی صاحب سے صدارت کروائیں. تو ہم نے کہا کہ جی ہمارا آپ تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن سی ایک بات ہمیں نظر آتی تھی، تو قاسمی صاحب تک پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا میں آپ کو لے جاتا ہوں ایمن ندیم قاسمی صاحب کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کل آپ آ جائیں، تو اس کے بعد ہم قاسمی صاحب کے پاس چلے جائیں گے. ہم دوبارہ ایم یو کالج پہنچے اور امجد صاحب ہمیں اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا کے تو مجلس ترقی ادب کے دفتر میں ایمن ندیم قاسمی صاحب کے پاس لے گئے، اور قاسمی صاحب سے کہنے لگے کہ جی یہ گورنمنٹ کالج کے بچے ہیں، یہ آئے ہیں، تو آپ ان کی خواہش ہے کہ آپ اس مشاعرے کی صدارت کریں. تو ان کا ایک اور بڑا پن ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچے چاہتے تھے کہ میں اس مشاعرے کی صدارت کروں، تو میں نے کہا کہ ایمن ندیم قاسمی صاحب سے صدارت کروائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان بچوں کی خواہش ہے کہ ایمن ندیم قاسمی صاحب مشاعرے کی صدارت کریں. تو ہم نے سوچا کہ یار یہ کتنے بڑے انسان ہیں. اور قاسمی صاحب پھر تشریف بھی لائے، امجد اسلام امجد صاحب بھی آئے، وہاں سے ان کے ساتھ ایک تعلق جڑا. پھر ہم نے ایک تنظیم بنائی، ادارہ ہم سخن ساتھی کے نام سے، دلدار فروز بھٹی صاحب، عطاء اللہ قاسمی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، اصغر ندیم سید صاحب، جاوید اقبال صاحب اور بہت سارے لوگ، اشفاق صاحب، بانو آپا، سارے، بشرا رحمان صاحبہ، بہت سے لوگ مجھے یاد آ رہے، وہ اس کا حصہ تھے. اور بہت ساری تقریبات ہوئیں، اور تقریباً ہماری ہر تقریب میں امجد اسلام امجد صاحب جو ہے وہ اپنی تمام مصروفیات کو ایک طرف رکھ کے وہ شریک ہوتے تھے. اب یہ ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، آخری ملاقات نہیں ہو سکی، جس کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا. اور ان کا وائس میسیج میرے موبائل میں آج بھی موجود ہے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا 14 جنوری کو میرے بیٹے کی ولیمہ تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ انہیں واٹس ایپ کیا. تو وہ مجھے جانے من کہتے تھے. عموماً جن سے وہ پیار کرتے تھے ان کے لیے وہ لفظ، ذیشان کو پتا ہوگا، وہ لفظ استعمال کرتے تھے جانے من. تو کبھی وہ توفیق کہہ کے بلاتے، تو اکثر وہ مجھے جانے من کہتے. تو ان کا میسیج آیا، وہ کہنے لگے کہ جانے من تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میرا جو ہے وہ ٹخنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے. تو وہ پلاسٹر جو ہے وہ انہی تاریخوں میں اترنا ہے جس میں آپ کے بیٹے کی شادی ہے. تو میں شاید اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا، لیکن میں انشاءاللہ جیسے ہی اس کے بعد میں نے عمرے پہ جانا ہے، تو جیسے ہی میں تھوڑا ٹھیک ہوتا ہوں تو میں آپ کے گھر آؤں گا میں مبارک دینے کے لیے. میں نے ان سے کہا جی آپ، اگر میں نے کال کی انہیں اور میں نے کہا جی کہ اگر تو مسئلہ یہ آپ کا جو ٹکنے کا ہے یہ ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ کو ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، یا کوئی کہنے لگے نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا، بس اب میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا مبارک دینے کے لیے. اب وہ اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ عمرے کی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو جس میں ذیشان ہے وہ ویل چیئر پہ ہیں، اور ساتھ ایک اور صاحب ہیں، وہ مجھے بنگلہ دیش میں ہمارے ایمبیسڈر ہیں عمران صدیقی صاحب، انہوں نے بھی مجھے کچھ ویڈیو کلپس بھجوائے. تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑا ایک سکون ہوا کہ بھئی وہ روضہ رسول کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں اور اس کو دعا کی کہ یا اللہ یہ موقع جو ہے وہ ہمیں بھی فراہم کرو، اور ہم بھی اپنی نعتیں وہاں پہ کئی دفعہ گئے لیکن یہ سعادت نہیں ملی کہ ہم اپنی وہاں پہ جو ایک دو نعتیں لکھی ہیں وہ وہاں پہ جا کے ہم پیش. تو بڑی طبیعت جو ہے وہ اس حوالے سے خوش. خیر وہ واپس آ گئے اور میرا یہ خیال تھا، بچوں کو میں نے بتایا ہوا تھا بھائی امجد اسلام امجد صاحب مبارک دینے کے لیے آئیں گے، تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ اب بھول گئے ہیں، تو میں ایک دو دنوں تک انہیں یاد کرواتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ گھر میں آئیں گے اور بچوں سے ملیں گے اور مبارک دیں گے، تو اب آپ آ گئے ہیں عمرے سے تو آپ گھر آئیں اور آپ بتائیں کھانے پہ. ان کا اپنا میسیج آ گیا، وہ بھی میرے موبائل فون. تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی کل جمعہ ہے تو میں کل تھوڑی مجھے فرصت ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم کس وقت گھر آؤ گے، تو میں آنا چاہتا ہوں مبارک دینے کے لیے. تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی بتا دیا، ان کے ساتھ وقت مقرر ہوا 4 بجے کا. میں نے بیٹی کو بھی بتا دیا، داماد کو بھی بتایا. میں نے کہا امجد صاحب نے آنا ہے اور مبارک کے لیے، اور بیٹے اور بہو سے بھی کہا، وہ بھی بیٹی ہے. تو میں نے کہا بھی آپ نے اپنی کوئی مصروفیت نہیں رکھنی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا آدمی جو ہے وہ ہمارے گھر آ رہا ہے بچوں سے ملنے مبارک دینے کے لیے. مجھے کوئی صبح
شاید میں اپنے آفس میں جا کے بیٹھا ہوں تو 10 ساڑھے 10 بجے یا شاید اس سے پہلے مجھے میاں یوسف صلاح الدین کا کال آئی. تو میں کسی اور کال پہ تھا, میں ان کی کال نہیں لے سکا. تو واٹس ایپ پہ ان کا میسیج آیا مجھے کہ یار یہ امجد اسلام امجد صاحب والی خبر ٹھیک ہے. اچھا میں تو بالکل, چونکہ ایک دن پہلے تو ان سے بات ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ وہ شاید انہیں یہ پتا چلا ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب میرے گھر آ رہے ہیں, تو وہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ خبر امجد اسلام امجد صاحب والی ٹھیک ہے. تو میں انہیں ابھی میسج کرنے لگا تھا کہ بھائی جان بالکل خبر یہ ٹھیک ہے, اور آپ بھی آئیے گا, امجد صاحب نے 4 بجے آنا ہے, تو آپ بھی آ جائیں. تو میں کامران لاشاری صاحب کو بھی بلا لیتا ہوں, تو ذرا گھر میں تھوڑا گپ شپ لگائیں گے بیٹھ کے. تو میں ابھی انہیں یہ میسج ٹائپ کر رہا تھا میں اپنے اس پہ واٹس ایپ پہ, میری بیگم کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے کہنے لگی آپ کو پتہ چلا ہے امجد اسلام امجد صاحب کا؟ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے, کیا پتہ چلا ہے؟ وہ انہوں نے آنا ہے آج نہیں. تو وہ ایک مطلب میں کبھی مطلب اپنی بیوی کو, اپنی بیگم کو میں نے اتنا اداس اور اتنا روتے ہوئے تھے, وہ انہوں نے کیا آنا ہے, وہ تو کہیں اور ہی چلے گئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کی تو ڈیتھ ہوگی, آپ ٹی وی دیکھیں ہیں وہ چل رہا ہے وہ سارا سلسلہ. تو بہت اس چیز کا افسوس رہے گا کہ انہیں اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ جو انہوں نے میرے گھر آنا تھا وہ نہیں آ سکے. وہ بہت بڑے انسان, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے ادیب, رائٹر, اور جس طرح ابھی ذیشان امجد بتا رہے تھے کہ 79 کتابیں. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ امجد اسلام امجد صاحب نے 79 بکس لکھی ہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ ان کی 30-35 کتابیں ہوں گی, لیکن آج یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا. ذیشان امجد صاحب نے بتایا کہ ان کے والد محترم کی جو ہے وہ 79. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں, بہت مقدر والے لوگ ہوتے ہیں, قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک شہرت دے اور وہ آخری دم تک, آخری سانس تک اس شہرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. ورنہ ادروائز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ عروج پہ چلے جاتا ہے, بہت زیادہ شہرت, تو پھر اس کا ایک جو ہے وہ زوال شروع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے. امجد اسلام امجد صاحب وہ خوش قسمت انسان تھے جو اپنی آخری سانس تک, اپنے آخری دم تک جو ہے وہ ایک بلند ترین مقام پر رہے. شہرت کے وارث ڈرامے سے جو ان کی شہرت شروع ہوئی تھی, یا اس سے پہلے بطور ایک شاعر کے جو ان کی شہرت شروع ہوئی تھی, وہ ان کی آخری سانس تک نہ صرف یہ کہ برقرار رہی بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا. السلام علیکم.